بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 214، آیت نمبر 249۔ آیت کا عنوان اور سبق کا عنوان ہے امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعیت کا امتحان لے تاکہ عاصی اور مطیع کا پتہ چلے کہ ان میں سے کون نافرمان ہے اور کون فرمان بردار ہے، اور تاکہ صحیح آدمی صحیح مجاہدین الگ ہو جائیں اور منافق کا پتہ چل جائے، تو اس سے یہ ہوگا تاکہ میدان جنگ میں یہ جو عاصی اور نافرمان منافق جائے گا تو وہاں نقصانات زیادہ پھیلائے گا، جس کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل جائے گی۔ تو صحیح لوگوں کے انتخاب کر کے صحیح لوگوں کو لے جائے۔ گویا کہ آیت کے اندر تنقیہ اور تنقیح کا ذکر ہے، یعنی جماعت کی صفائی کا ذکر ہے کہ اس میں تنقیح کی جائے، اس میں صفائی کی جائے، تاکہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں، منافق ہے اور جو غدار ہیں اور جو جہاد میں سست ہیں اور جھگڑے اور فساد کا سبب بنتے ہیں، ان کو اس جماعت سے نکالنا چاہیے۔ ایسے ہی فوج کے اندر اور ہر جنگجو کے اندر جو امیر ہوتا ہے، جو کمانڈر ہوتا ہے، اس کو اپنے ساتھیوں کا امتحان لینا ضروری ہے، ان کی تنقیح اور صفائی ضروری ہے۔ تو اس کا ذکر ہے فلما فصل بمعنی خرجہ کے ہے، جب نکل گئے طالوت بالجنودی اپنی لشکر کے ساتھ، یعنی بالجنود مال جنود، جو اس کی مجاہدین جو لشکر تھی ان کو ساتھ لے کر اس علاقہ اور بستی سے نکل کر باہر چلے گئے۔ جنود اصل میں اس جماعت کو کہتے ہیں جو زیادہ کثرت کے ساتھ ہو، جیسے کہ جنود مجندہ کہا جاتا ہے، جو اجتماعی لشکر ہو، بڑی لشکر ہو، کثرت افراد پر مشتمل ہو، اس کو جنود کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ تو اس وقت کے پیغمبر نے کہا، کیونکہ طالوت نے جو ان پر امتحان لیا ہے تو اس کی نسبت ان اللہ مبتلیکم بنہر نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ اللہ امتحان لیتا ہے۔ اللہ امتحان تو لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس طالوت کو اس وقت کے نبی نے یہ بات کہی، اور نبی کی بات چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے تو اس لیے نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ یہ بذریعہ وحی تھا۔ اعلیٰ طالوت نے کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم امتحان لیتا ہے تمہارا بنہر، ایک نہر کے ذریعے، نہر اردن تھی اور اس میں تمہارا امتحان اور ابتلا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، آگے جو راستے میں ہے وہ ایک بہت بڑی نہر آ رہی تھی، تو امتحان یہ ہے کہ فمن شرب منہ، جو اس سے پانی پی لے گا، اور شرب منہ کے ساتھ معنی یہ پانی اس نہر سے پینے کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل نیچے منہ لگا کر، جس کو کرا کہتے ہیں، یعنی بیٹھ کر اور گھٹنوں کے بل اور نیچے منہ لگا کر خود براہ راست نہر سے پانی پیا جائے، بذریعہ برتن کے نہ پیا جائے، اس کو شرب منہ کہا ہے۔ من تبعیض کے لیے ہے، کیونکہ سارا پانی نہیں پیا جاتا، پانی کا کچھ حصہ، یعنی مراد یہ کہ سیر ہو کر پی لے۔ تو فلیس منی، نہیں ہے وہ میری جماعت میں سے، منی کا معنی یہ من اتباعی و من اصحابی، یعنی وہ میری جماعت اور میرے تابعداروں میں شمار نہیں ہوگا بلکہ نافرمان ہوگا اور جماعت سے خارج کیا جائے گا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو نہیں چکھے گا ہو اس پانی کو، فإنہ، بے شک یہ آدمی منی، میرے ساتھیوں میں سے ہے اور میرے تابعداروں میں سے شمار ہوگا۔ یہاں لفظ یطعم، طعم کا لفظ جو ہے یہ پانی کے چکھنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پانی تھوڑا سا پی لے نا، پانی کو صرف چکھ لے تو اس کو طعم کہتے ہیں، اور اس طرح کھانے کو بھی تھوڑا سا کھائے تو اس کو طعم کہتے ہیں، معنی چکھنے کے معنی میں استعمال ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ومن لم یطعمہ، جو پانی کو چکھے گا بھی نہیں، یعنی بالکل پانی استعمال نہیں کرے گا،
تو فَإِنَّهُ مِنِّي یہ میری جماعت میں شمار کیا جائے گا، تابعدار ہوگا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ لیکن وہ آدمی اغترفا جو بھر لے، غرفتاً ایک چلو، بیدی اپنے ہاتھ سے۔ غرفہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے جو چلو ہوتا ہے، دونوں ہاتھ سے نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے جو چلو بھرا جاتا ہے اس کو غرفتاً کہتے ہیں۔ اور اغترفا معنی بھر لے، غرفتاً ایک چلو بیدی اپنے ہاتھ سے، تو اس کی اجازت ہے۔ یہ امتحان لیا گیا، فشربوا تو پس پی لیا ان لوگوں نے منہ اس نہر سے، معنی یہ کہ خوب سیر ہو کر پی لیا اور کرا لگا کر پی لیا، اور جس سے روکا گیا تھا الا قلیلا مگر بہت کم لوگ تھے انہوں نے نہیں پیا، منہم ان میں سے بالکل پانی نہیں پیا، یا یہ ہے کہ چلو کے ساتھ پیا جس کی اجازت تھی ما قبل میں رخصت، اور یہ جو نہیں پینے والے تھے قلیل، یہ 313 تھے۔ فلما جاوزہ جب پار کر دیا طالوت نے ہو اس نہر کو، ہوا ضمیر طالوت کی طرف لوٹ رہی ہے اور جاوزہ میں ہو ضمیر نہر کی طرف لوٹتی ہے، تو فلما جاوزہ جب پار کر دیا، جاوزہ کے اندر ضمیر طالوت کی طرف ہے، پار کر دیا ہو اس نہر کو ہوا طالوت نے، ہوا ضمیر یہ تاکید ہے جاوزہ کے اندر جو ضمیر مستتر ہے اس کی، اور والذین ان لوگوں نے، کیونکہ الذین اسم ظاہر آمنو اس کا موصول صلہ مل کر معاہو متعلق آمنو کے ساتھ مفعول فی ہے، تو یہ اس کا عطف ہوگا جاوزہ کے اندر ضمیر مستتر کے اوپر، اور ضمیر مستتر پر عطف جائز نہیں ہے جب تک اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل نہ لائی جائے، اس لیے جاوزہ ہو کے بعد ہوا ضمیر منفصل بطور تاکید ذکر کی ہے۔ تو فلما جاوزہ ہو جب پار کر دیا طالوت نے اس نہر کو، اور والذین ان لوگوں نے آمنوا جو ایمان لائے تھے معاہو اس کی معیت میں، معنی یہ چلے گئے جو جنہوں نے پانی پی لیا تھا، قالو انہوں نے کہا کہ یہ جو پار کرنے والے ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ آؤ نا، تو قالو کہا لا طاقت لنا، طاقت نہیں ہے لنا ہمارے لیے اليوم آج بجالوتا جالوت کی لشکر سے مقابلے کی، وہ جنودی اس کی لشکر سے، خود جالوت جو ہے اور اس کی لشکر سے آج ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے پانی پی لیا تھا اور اس کی نحوست امیر کی اطاعت نہ کی، اور مطلب یہ کہ دنیا پرستی اور دنیا کی طرف مائل ہو گئے، جس کی وجہ سے جہاد میں سست ہو گئے اور جہاد سے رہ گئے۔ یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ پانی اور یہ دنیا ہے، جو انسان دنیا کے ساتھ محبت کرے گا، دنیا کا میلان کرے گا، تو وہ جہاد سے پیچھے رہے گا اور وہ جہاد میں نہیں جا سکے گا۔ قال الذین، یہ الذین سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو 313 تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ قال الذین کہا ان لوگوں نے یظنون بمعنی یقین کے، جنہوں نے یقین کیا کہ انہم ملاق اللہ، یہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی قیامت میں جائیں گے اور اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم معنی کتنے ہی، من فئۃ جماعت ہوتی ہے، قلیلۃ تھوڑی سی، یعنی کم خبریہ ہے کہ بہت کم، من فئۃ قلیلۃ یعنی کتنی ہی، یہ بات مشہور ہے اور یہ کثرت کے ساتھ یہ بات ہے کہ من فئۃ قلیلۃ چھوٹی سی جماعت، غلبت غالب آ جاتی ہے، فئۃ کثیرۃ بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر، باذن اللہ، باذن اللہ معنی بنصر اللہ، اللہ کی مدد اور امداد کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے جب امداد آتی ہے تو چھوٹی جماعت بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہے۔ یہاں فئہ اس لیے کہا جاتا ہے، فا یفیء کا معنی واپس آنا، تو مجاہدین کی وہ جماعت، اس کی طرف مجاہد جب آگے پیچھے چلے جاتے ہیں تو واپس اپنی جماعت کی طرف لوٹتے ہیں، اس لیے اس کو فئہ کہا گیا ہے۔ واللہ مع الصابرین، لیکن اللہ کی مدد جو ہے، مدد خاصہ جو اللہ کی نصرت ہے، یہ صابرین ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے، جنہوں نے صبر و استقامت کیا تو اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد رہتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا بھی ایک نہر ہے، اور ہر انسان نے دنیا سے خوب سیر ہو کر پیا ہے، اب وہ دنیا کے اندر رہ گئے اور دنیا میں سست ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا سے بالکل پیا ہی نہیں ہے یا بالکل چلو کے برابر لیا ہے، اور اس میں اشارہ ہے اصحاب بدر کی طرف کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ بدر، انہوں نے دنیا سے کم استعمال کیا، اور مطلب یہ کہ وہ دنیا کے اندر اتنے منہمک نہیں رہے۔ ولما برزوا لجالوت و جنودہ سے اس آیت کا عنوان ہے تعلیم الدعا برائے تثبت،
یعنی تعلیم دی جا رہی ہے دعا کی، تاکہ مجاہدین وقت المیدان اور وقت القتال اللہ کے سامنے دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو اور دلوں کو مضبوط کرے۔ برزو مشتق ہے براز سے، اور براز صحرا اور میدان کو کہتے ہیں۔ معنی ولما برزو، جب یہ مجاہدین کی لشکر، طالوت کی لشکر سامنے میدان میں آ گئے، لجالوتا، جالوتیوں کے سامنے، و جنود اس کی لشکر کے سامنے، اور اسی سے مشتق ہے حل من مبارزن، جو مقابلے کے لیے میدان میں آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا، مقابلہ کرنے والا۔ تو قالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ، ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر۔ افرغ کہتے ہیں کہ بوقا یا برتن پانی کا بھرا ہوا ہو اور اس بھرے ہوئے پانی کو گرا دینا نیچے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم پر صبر کا جو برتن ہے، صبر کا جو پیمانہ ہے وہ ہم پر ڈال دے، معنی ہمیں کامل صبر عطا کر دے، تاکہ استقامت رہے اور ہم استقامت اور دلیری کے ساتھ میدان کے اندر کافروں سے لڑ سکیں۔ تو ڈال دے ہم پر، اس میں مبالغہ ہے، صبرن، صبر، وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو، کیونکہ دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کے اندر استقامت رہتی ہے تو انسان کا ظاہر جو ہے وہ بھی مضبوط رہتا ہے، انسان کے قدم بھی مضبوط رہتے ہیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور غلبہ دے دے ہم کو قوم کافروں کے اوپر۔ نصرت کا معنی ہے امداد کرنا، یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے مدد کرنا، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی وانصرنا کا معنی ہے کہ غلبہ دے دینا، جو کہ اس آیت کے اندر معنی ہے۔ تو یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امداد کر، مطلب وانصرنا معنی فتح اور غلبہ دے دے ہم کو علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دعا قبول کی اور ان کو فتح دے دی۔ تو فہزموہم میں یہ تفریح ہے ما قبل کے اوپر، تفریح کا یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اللہ نے ان کو صبر دیا، اللہ نے ان کے قدموں کو مضبوط کیا، تو اس دعا کی وجہ سے اور اللہ کی مدد کی وجہ سے، وانصرنا جو اللہ کی امداد اور غلبے کی وجہ سے، فہزموہم انہوں نے شکست دے دی، بإذن اللہ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ہزم کہتے ہیں کسی چیز کو شکست دینا، یعنی توڑ دینا، مطلب یہ کہ ان کی اس لشکر کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا، شکست دے دی، شکست توڑنے کو کہتے ہیں۔ ہزم کا معنی بھی توڑنا، فہزموہم شکست دے دی ان کو بإذن اللہ، اذن اللہ کا معنی اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے امداد کے ذریعے۔ وقتل، اور خاص کر حضرت داؤد علیہ السلام کو حیدر نشان عطا کیا، اس کا خاص کارنامہ ہے، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، جو اس دشمن کا سب سے بڑا کمانڈر اور امیر تھا۔ یہ ایک بہت بڑی فتح کی بات ہے، اس لیے اس کو خاص کر کے ذکر کیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یہودا جو اس کی اولاد میں سے تھے۔ تو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی، والحکمت، اور نبوت، حکمت بمعنی نبوت کے، الملک بمعنی بادشاہی کی۔ اس سے پہلے تو بنی اسرائیل کے اندر یعنی بادشاہت اور نبوت تو خاندانوں کے اندر آتی رہی، یعنی ایک خاندان میں بادشاہت رہی، خلافت، تو دوسرے میں نبوت رہی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی کہ وقت کا بادشاہ بھی حضرت داؤد ہے اور نبی بھی حضرت داؤد ہے، تو جامع و صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا۔ اللہ نے دے دی ان کو بادشاہی اور حکمت، نبوت، وعلمہ، اور سکھایا حضرت داؤد علیہ السلام کو مما، ان علوم سے، یشاء، جو اللہ چاہتے تھے۔ اور سورہ سبا کے اندر ہے وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، زر بنانا اور مطلب اور چیزیں بنانا، یہ علوم حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب یہاں سے جہاد کی حکمت کا ذکر ہے۔ یہ حکمت جہاد کیا ہے؟ وہ لوگوں سے ظالموں کا ظلم دفع کرنا اور فساد کو ختم کرنا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ دفع نہ کرے، مانا دور نہ کرے، الناس لوگوں کو، بعضہم یعنی بعض کو، بے بعض بعض کے ذریعے، یہ بعضہم بدل اشتمال الناس سے، تو دفع نہ کرے بعضہم بعض کو، یعنی کافروں کو، مشرکوں کو، مفسدین کو، بے بعض بعض کے ذریعے، تو مراد مومنین ہے، مومنین مخلصین مجاہدین کے ذریعے کافروں کو اللہ دفع نہ کرے، نہ مروائے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد آ جائے گا۔ فساد کفر ہے، شرک ہے، دہریت ہے اور ظلم ہے، اور لوگوں کا تکلیف اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جانا۔ تو مقصد جہاد کی ہے وہ یہ نہیں کہ دہشت پھیلانا، خوف پھیلانا، لوگوں کو ڈرانا، بلکہ جہاد کا مقصد یہ ہے
کہ دہشت گردی کو ختم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، فساد کو ختم کرنا، لوگوں کے اندر امن پیدا ہو جائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل، لیکن اللہ بڑے فضل احسان کے مالک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا ہے تاکہ ظلم ختم ہو جائے علی العالمین، تمام عالم پر۔ گویا کہ جہاد کے ذریعے جو فساد ختم ہوتا ہے تو وہ تمام لوگوں کو، انہیں مسلمانوں کو اور کافروں کو، نافرمان اور فرماندار سب کے لیے امن کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو فساد کو ختم کرتا ہے تو اس میں ایک طریقہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جو صفات ہے اور جو دعوت ہے اس کے ذات فساد ختم ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعوت کے ذریعے فساد کو ختم کرتا ہے کہ لوگ منکرات سے، گناہوں سے، داعی جو دعوت دیتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، اس کے ذریعے سے بھی فساد ختم ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے سے فساد کو ختم کرتا ہے، اور یہ ایک اہم جز ہے فساد اور کو ختم کرنے کا۔ اس لیے یہاں ذکر ہے حکمت جہاد جو کہ دفع الفساد۔